الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید اخوانکم فاطعموہم مما تاکلون۔ باب اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، پس ان کو بھی تم اسی میں سے کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ عربوں کے اندر غلام رکھنے کا ایک عام سی بات تھی، لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ غلامی کے تعلق سے بہت ساری بھلائی کی باتیں کی، اور حالات دھیرے دھیرے ایسے بنا دیے کہ تقریباً غلامی کا جو سسٹم تھا وہ ختم بھی ہو گیا۔ تو یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کہ اگر تمہارے پاس غلام ہے تو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسے اپنے ساتھ پسند کرتے ہو، یعنی جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ، جس طرح اپنے آپ کو تم مکان میں رکھنا چاہتے ہو اسی طرح ان کو بھی رکھو۔ ورنہ عربوں کے اندر کیا جانوروں کی طرف کو بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا، جانوروں جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو آج کے دور میں یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسے ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں یا جو ہمارے ماتحت میں ہوں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر کے مالک بن گئے، اب اسی گھر میں آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے بہن بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی معاملہ کرو جیسے اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے موقع پر آپ 5,000 کا ڈریس خرید کر کے لائیں اور اپنا بھائی جو آپ کے ماتحت ہے اس کے لیے کوئی ایسا لے کے آؤ کہ پتہ چلے کہ کسی غریب کا بچہ ہے۔ یعنی ایک معیار ہونا چاہیے نا، جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہو ایسے ہی آپ کے گھر مثال کے طور پر آپ کا ڈرائیور ہو، آپ کا کوئی نوکر ہو جو آپ کے ماتحت رہتا ہو، آپ اس کے کپڑے کا انتظام کرتے ہو، آپ اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہو، تو اس میں دو پارٹی نہ رکھیں کہ صاحب گھر میں کھانا بن رہا ہے گھر والے یہ کھائیں گے، وہ گھر کا جو ڈرائیور ہے اس کے لیے یہ کھانا بنے گا، ایسا نہیں۔ ہوٹل میں جائیں تو ڈرائیور کو بھی کھانا کھلائے گا، تو ایسا نہ کریں کہ صاحب میرے لیے تو یہ کوالٹی، چونکہ وہ ڈرائیور ہے اس کے لیے یہ برتاؤ نہیں۔ آپ کے ماتحت جو بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اسلام کا اعلیٰ اخلاق، اور یہ تعلیم صرف اسلام کے اندر ملی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب عرب کو چھوڑ کر جہاں جہاں گئے نا، لوگ ان کے اخلاق سے، کیونکہ یہی معاملہ وہ کرتے تھے، جس کے ساتھ بیٹھے اچھے طریقے سے، سلوک بہت اچھا، لین دین بہت اچھے، معاملات بہت اچھے، تو لوگ بہت متاثر ہوتے چلے گئے۔ پھر اسلام آٹومیٹک ایسا پھیلتا چلا گیا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا قول انہوں نے نوٹ کیا ہے، وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیکھیں اسلام بالکل فطرت کی بات کرتا ہے، اور انسانوں کی فطرت میں اللہ نے بندگی کرنا ودیت کر دی، ڈال دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کسی بھی دھرم کا ہو، ایک نہ ایک عمر میں وہ عبادت کی طرف مائل ہوتا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی صحیح گائیڈ نہ ملے تو پتہ نہیں کس کی بندگی کرے گا۔ تو اللہ یہ پتہ ہے کہ بندہ عبادت کرے گا تو اس کے فطرت میں عبادت کرنا ہے، تو اللہ کہتا ہے عبادت کرنا اگر نہ تو ہماری کرو، مستحق میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، اور کرنا ہی پڑے گا۔ ساتھ میں پھر کہا شیطان تمہیں طرح طرح سے گھمائے، ایک تو میری عبادت نہیں کرنے دے گا، میں کروں صرف میری کرو، میری کرنے لے جاؤ گے نا تو شیطان کہے گا خالی سی بات نہیں ہوگی، تو اسے ملاوٹ کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ شریک بھی مت کرو۔
یعنی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص بندگی اللہ کی ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے فرمایا والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ خاص طور پر والدین جو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو سہارے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک مت کہو۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو چونکہ ان کے اندر چچڑاپن آ جاتی ہے، غصہ ان کو زیادہ ہوتا ہے، بیوی زیادہ ہو جاتی ہے، سب آپ برداشت کرو۔ کیسے؟ جیسے آپ کے بچپنا میں آپ کی ساری شرارتوں کو انہوں نے برداشت کیا تو اب بڑھاپے میں آپ برداشت کریں۔ لیکن اف کو اف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی والدین کی ناپسند چیز آپ کو لگے تو کبھی یہ لفظ بھی آپ ان کے سامنے مت دکھاؤ، یہ والدین کی اس لیے کا بہترین سلوک کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف اسلام کے پاس ہے والدین کے تعلق سے ایسا بڑھتا ہوں، ورنہ دنیا میں اولڈ ہاؤس چلے ہیں نا، یعنی مغرب انگریزوں کیا چلے گئے، بوڑھے ماں باپ ہو گئے گھر میں جگہ نہیں ہے، وہ جو بنا ہے سرکاری مہمان کھانا اسی میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہاں کھانا مل جائے گا، لیکن بچوں ایسا جو سلوک والدین کو ملتا وہ کہاں مل پائے گا؟ جو ممتا بچوں کے ساتھ یا بچوں کا جو پیار نہ وہ نہیں ملنے والا ہے نا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاکِینِ، مسکینوں کے ساتھ، یعنی جن سے بھی تمہارا سابقہ پڑ جائے، چاہے یتیم ہو، رشتہ دار ہو، مسکین ہو، تو ان کے ساتھ بہترین آپ کا سلوک ہونا چاہیے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اسی طرح پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْجُنْبِ، اور اجنبی پڑوسی یعنی غیر پڑوسیوں کے ساتھ بھی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس میں بیٹھنے والے کے ساتھ۔ اس سے لکھا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو تو آپ کے پاس جو مسافر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا نا وہی مراد ہے کہ اس کے ساتھ گرچہ آدھے ہی گھنٹے کا سفر آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنی لونڈی اور غلاموں کے ساتھ بھی بہترین سلوک ہونا چاہیے۔ یہی اس بات کے تعلق سے یہ اس وقت اسلام نے تعلیم دی ہے جب غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، ان کو خریدا جاتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا، انسانیت کی طرح ان کے پاس حقوق حاصل نہیں رہے تھے۔ اس وقت اسلام نے تعلیم دیا تھا کہ ایسا سلوک ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں اور ہمیشہ اسلام کے ماننے والے غریب طبقہ رہے، کمزور طبقہ، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو جاہل ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، جن کو دولت کا نشہ، کرسی کا نشہ، عہدے، یہ لوگ جلدی یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا، کیونکہ ان کے چکر میں ان کا دنیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین اکڑنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے کیسا ترک قرآن میں آ گئے، بجائے دیکھا جائے کہ ابھی سلوک کی بات ہو رہی، اچانک اللہ کہتا ہے گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، یعنی کوئی تال میل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن ایک معجزہ ہے، زبردست رب اس کے اندر ہے، بظاہر نہیں دکھے گا لیکن ہے یہ کہ جو انسان یا جو مسلمان ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ سمجھ لیں وہ متکبر اور گھمنڈی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا اللہ گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی آپ کا اچھا سلوک اگر والدین کے ساتھ نہیں ہے تو آپ بہت بڑے متکبر آدمی ہو۔ جس والدین کی مہربانیوں پر آپ نے پلا ہے آج اس سے آپ کبھی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہو، اس کا مطلب آپ کے اندر انا تکبر اور گھمنڈ کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ آپ یتیموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر سکتے ہو، آپ متکبر آدمی ہو۔ آپ مسکینوں کا خیال نہیں کر سکتے ہو، آپ متکبر آدمی ہو۔ یعنی جس سے بھی آپ کا سابقہ ہو اور اچھا سلوک آپ کا ان کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اچھے لوگ نہیں، آپ کے اندر تکبر بھری پڑی ہے۔ اس لیے اللہ کا اب کتنے بھی اچھے ہو جاؤ لیکن یہ سی بات نہیں ہے کہ آپ متکبر ہو، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔